انشاءاللہ پہلے مختصر سی تلاوت اور ایک نعت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان شروع ہو جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چنا شانات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرنے لگا ہوں. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. شاعر کہتا ہے رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے. لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے. لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے. سارے نبیوں میں نہ کیوں دھج ہو نرالی ان کی. سارے نبیوں میں نہ کیوں دھج ہو نرالی ان کی. باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے. باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے. لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے. لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے. اور
اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی میرے آقا کی، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارائے، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارائے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، دوش پہ لے کے انہیں جب وہ سر غار آئے، دوش پہ لے کے انہیں جب وہ سر غار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، اے امی ان کا کرم، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ قرآن مجید جس کی آج یہاں پہ سورۃ کہف کی تفسیر کا آغاز ہونے والا ہے، میں صرف قرآن مجید کی نسبت سے
چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا. تو یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. القرآن کلام اللہ لیس مخلوق لیس مخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس پہ بھی ایک دور میں بڑا تنازع کھڑا ہوا کہ علماء تھے وہ بھی جو کہتے تھے قرآن مخلوق ہے. ان اللہ خالق کل شیء، قرآن شے ہے اور اللہ ہر چیز کا خالق ہے. یہ تنازع تھا. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ خالق اللہ ہے تو یہ بھی مخلوق ہو گیا، لا شے تو ہے نہیں. تو شیخ خالد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے نفس ذات سے لوگوں کو ڈراتا ہے. تو پھر اللہ کا نفس ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت، کیا پھر اللہ تعالیٰ بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے؟ تو اس کا مقصد ہے کہ اس طرح بات کو نہ لے جاؤ، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس سے پہلے کتب تھی، تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحف آسمانی تھے. وہ بھی ان کا بھی زمین سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی عرش اولا سے، وہ بھی احکامات الہیہ پر مبنی ہیں. شریعت کی کتابیں تھیں، اذکار کی کتابیں تھیں. حتیٰ کہ زبور جو ہے وہ فقط اذکار کی کتاب تھی. تورات مکمل شریعت کا آغاز دنیا کے اندر تورات سے ہوا ہے. اس سے پہلے مکمل شریعت کا احکامات ہی نہیں تھے، مختصر تھے. سختیاں کم تھی پہلے، اس دور میں سختیاں زیادہ ہیں، پابندیاں زیادہ ہیں. پابندی اس لیے زیادہ ہے کہ وقت کم ہے، عمر تھوڑی ہے، قیامت قریب ہے. جلدی آخرت بنا لو اور ثواب اجر بڑھا لو. پہلے عمر لمبی تھی، نیکیاں بڑھاؤ عمر کے ذریعے. اب عمر کے ذریعے نیکیاں نہیں بڑھنی، اب ہم نیکی کریں گے تو اللہ اس کو بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ اس نیکی کو 10 گنا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو خود بڑھائیں گے. درود شریف پڑھیں آپ. اس کو بند کر دو، یہ بہت تنگ کر رہا ہے. تورات اور انجیل اور زبور کے بارے میں نے بتایا کہ وہ اذکار کی کتاب تھی. اور داؤد علیہ السلام مستقل ایک پیغمبر رب نے اپنے ذکر کے لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ ذکر کے لیے مخصوص تھے. اذکار ربی کے اوپر اپنی امت کو چلاتے رہے، ذکر کے اوپر. جیسے کہ لقمان علیہ السلام کو اللہ نے مستقل حکمت و دانائی کا شرف عطا فرمایا. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعمیر کا ایک مستقل وہ عطا فرمایا تھا شرف. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ذکر کے لیے معمور فرمایا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو آقا علیہ السلام کی وجود میں رب نے جامعیت اکٹھی کی. ہر چیز آپ کی شخصیت رب نے بھر دی. یہ قرآن دیا تو جیسے نبی علیہ السلام کی شخصیت جامعیت پر مبنی تھی، ایسے رب کا کلام جو کتاب اتاری گئی یہ بھی جامعیت والی کتاب ہے. پہلے جو تھے صحف تھے تھوڑے تھوڑے احکامات والے، اس میں مکمل احکامات آ گئے ہیں. پہلے کتاب ذکر کی الگ تھی، اب اذکار سارے قرآن میں آ گئے ہیں. عبادات کے صحف علیحدہ تھے، اب عبادات کا تذکرہ بیچ میں آ گیا ہے. پہلے تاریخ کا انبیاء کے واقعات الگ تھے،
اب وہ بھی اسی کے اندر آ گئے ہیں۔ آمنہ کے لال کا مختصر تعارف تھا، اس میں رب نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ اپنی ذات کا تعارف ان میں اتنی نہیں تھا جتنی رب نے اس قرآن میں کیا ہے۔ یہ قرآن یعنی جامعیت لے کے زمین پہ آیا ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات اور شخصیت کے اندر جامعیت لے کے آئے تھے کہ اللہ نے ان کو بیک وقت وہ شرف بخشا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا، نہ قیامت تک کسی کو ملے گا، نہ کسی اور مخلوق کو ملے گا انسانوں سے علاوہ، کہ اللہ نے آپ کو رسول اللہ بھی بنایا، نبی اللہ بھی بنایا، حبیب اللہ بھی بنایا۔ یعنی باقی انبیاء تھے تو ان کو نبی ہونے کا شرف ملا، رسول ہونے کا بھی ملا، لیکن حبیب ہونے کا شرف نہیں ملا۔ حبیب اللہ ہونے کا شرف آمنہ کے لال کو ملا۔ باقی انبیاء آئے تو کسی نبی کو یہ شرف نہیں ملا کہ وہ امام الانبیاء بنا ہو۔ آمنہ کے لال کو امام الانبیاء بنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانے کے بعد، کسی نبی کے جانے کے بعد، نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک نبی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، جو آپ کی امت کا حصہ بنیں گے۔ پہلے نبی جاتے تھے تو ان کے بعد کوئی نبی آتا تھا تو وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتا تھا، لیکن اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آقا علیہ السلام کی نبوت کا اعلان، اپنی نبوت کا نہیں کریں گے، اس امت کا حصہ بن کے آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حسن دیا، جمال دیا، کمال دیا، تو ساری چیزیں جامعیت کے ساتھ، کسی نبی کو اللہ نے جنت میں وہ نظارہ نہیں دکھایا جو اللہ نے آمنہ کے لال کو دکھایا ہے۔ اگر آپ جنت کا نظارہ نہ دیکھتے تو آپ کی ذات میں کسی حد تک تھوڑی کمی رہ جاتی کہ آپ نے جنت نہیں دیکھی۔ پھر کوئی اعتراض کرتا آپ نے جہنم بھی تو نہیں دیکھی۔ رب نے فرمایا لے آؤ تاکہ قیامت تک میرے محبوب پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ اس نے جنت انہیں نہیں دیکھی یا جہنم، ملائکہ کو نہیں دیکھا، آسمان کے اوپر کیا ہے نہیں دیکھا، زمینوں کے نیچے کیا ہے نہیں دیکھا، عرش اور کرسی اور رب سے ملاقات، معراج اور عراج۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں رب نے جامعیت رکھ دی تھی کہ ہر چیز آپ کے اندر رب نے تکمیل تک کر دی تھی، ذات تک، صفات تک، کمالات تک، معجزات تک۔ کسی نبی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 5 ملے، کسی کو 7 ملے، حتیٰ کہ سب سے زیادہ معجزے موسیٰ علیہ السلام کو ملے جن کی تعداد 25 ہے۔ لیکن آمنہ کے لال آئے، پیدا ہونے سے پہلے معجزات کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اور سب سے بڑا معجزہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رب کا قرآن ہے۔ یہ رب کا قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی اسی طرح لفظ ب لفظ آج بھی موجود ہے۔ معجزہ یوں سمجھیں کہ جو قرآن کا سچا طالب و عاشق بنے، قرآن اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور دوست بھی ایسا بنا لیتا ہے کہ وہ دوستی توڑتا نہیں ہے، دوست کو عزت دیتا ہے، تو یہ دوست اپنے دوست کو بڑی عزت دیتا ہے کہ اسے مصلی پہ کھڑا کرا دیتا ہے، یہ اس کو امام بنا دیتا ہے، اسے خطیب بنا دیتا ہے، اسے واعظ بنا دیتا ہے یہ دنیا میں۔ پھر اپنے دوست کی قبر کو اندھیرے میں نہیں جانے دیتا، وہاں بھی روشن کروائے گا۔ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے دوست کی رب کے آگے شفاعت ایسے کرے گا، یوں گھومے گا اور زبان سے بولے گا، اللہ اس کی میرے سے دوستی لگی تھی، میری اس سے لگی تھی، لہٰذا میں اس وقت تک اس کا دائرہ نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کے لیے آپ جنت کا حکم نامہ جاری نہیں کر دیں گے۔ یعنی قرآن نے اس کی وفا کیا ہے۔ قرآن نے دنیا میں کتابیں اور بھی ہیں، اب اس وقت بھی ہیں، ابھی بھی آپ اسی مجمع میں کتنی لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے قرآن کے علاوہ انگلش کی کتابیں پڑھی ہوں گی، سائنس کی پڑھی ہوں گی اور فنون کی پڑھی ہوں گی۔ دنیا میں، پوری دنیا میں الگ الگ زبانیں، چائنیز ہمیں سمجھ نہیں آتی، پشتو ہمیں سمجھ نہیں آتی، فارسی ہمیں سمجھ نہیں آتی،
ہندی ہمیں سمجھ نہیں آتی، فرینچ ہمیں، ہزاروں زبانیں ہیں، کروڑوں اربوں انسان ہیں تو ہزاروں زبانیں ہیں۔ میں نے دیکھا کوئی انسان جس کی زبان میں کتاب نہ ہو، رسالہ نہ ہو، اخبار نہ ہو، وہ اس کو کھولتا ہی نہیں ہے۔ ویب سائٹ آ جائے انگلش والی، ہم تو نہیں کھولتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن روئے زمین کا انسان، چاہے اس کی زبان کوئی بھی ہے، وہ جب قرآن کا عاشق بنتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے سمجھ آ رہا یا نہیں آ رہا، میں کیوں لوں، میں کیوں پڑھوں، جب کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے۔ لیکن اس کا عشق، اس کا تقاضا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو لیتا بھی ہے اور وقت بھی نکالتا ہے، پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، استاد کا تعین کرتا ہے، بہترین قاری کا تعین کرتا ہے، بچے سے لے کے بوڑھے تک قرآن کی تعلیم لیتے ہیں۔ عربی زبان، یہ قرآن، دنیا کی تعلیم لینے کے لیے بچے نکلتے ہیں تو اپنی کتابوں کے بستے پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہیں۔ ہمارے بچے جب قرآن لے کے نکلتے ہیں تو سینے سے لگا کے نکلتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم پیچھے رہ جائے گی، پیچھے ہے، اور قرآن کی تعلیم آگے قبر تک، حشر تک ساتھ جائے گی۔ تو یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، واضح کلام ہے، روشن بھی ہے، منور بھی ہے، قدیم بھی ہے، لازوال بھی ہے۔ رب قدیم ہے، قرآن بھی قدیم ہے۔ رب لازوال ہے تو قرآن بھی لازوال۔ اب لازوال کیسے ہوا اور قدیم کیسے ہوا؟ بات کو سمجھیں۔ قدیم یوں ہے کہ 1000 نوری سال قبل، دنیا بننے سے پہلے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، وہ تو قرآن کا حصہ ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ اب میں نے یہ بات اس سے اور بھی نکال لی کہ دنیا بننے سے پہلے اللہ نے صرف قرآن کی تلاوت نہیں فرمائی، رب نے قرآن کے ذریعے اپنے محبوب کا تذکرہ کیا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی محبوب کا تذکرہ۔ انکا، آپ تو تھے نہیں، تو رب کس سے کہہ رہی ہیں انکا؟ اس کا مقصد ہے کہ اس وقت کوئی چیز تھی اور وہ رب کا محبوب تھا، نہ انسان تھا، نہ آدم تھا، نہ اولاد تھی، کچھ اور تو جبرائیل بھی نہیں تھا، میکائیل کوئی فرشتہ ہی نہیں تھا، آسمان نہیں تھے، زمینیں نہیں، خود عرش کرسی بھی نہیں تھا۔ رب فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین۔ تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کملی والا آپ بتائیں گے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور نبوت کو پیدا کیا۔ یاد رکھنا، نور ملک الگ ہے، نور جنت الگ ہے، نور قمر الگ ہے، نور نجم الگ ہے، نور شمس الگ ہے، ہر عین، ہر آنکھ کا نور الگ ہے۔ کسی نور سے آمنہ کے نور نبوت کو نہیں ملایا جا سکتا، اگر ملائیں گے توہین ہو جائے گی۔ رب نے وہ نور سب سے جدا بنایا ہے۔ ہر چیز کی ضد ہوتی ہے، خوشی کی ضد غمی ہے، زندگی کی ضد موت ہے، دن کی ضد رات ہے، نور کی ضد ظلمت ہے۔ رب نے محبوب کا وہ نور بنایا جس کے آگے ظلمت آنے ہی نہیں دی، وہ نور ہے۔ تو اس نور کو ہم مانتے ہیں۔ اللہ اس نور سے مخاطب ہو گئے کہ انک لمن المرسلین، یہ وہ قرآن ہے، یہ قدیم ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ میرے آقا کا نور بھی قدیم، میرے آقا کا تذکرہ بھی قدیم، رب کا کلام بھی قدیم، اور رب کی فرمان بھی قدیم، اور رب کی چاہت تھی محبوب کو لانا تھا، یہ بھی قدیم۔ اب لازوال کیسے ہے؟ رب تو لازوال ہے، ہم مانتے ہیں، وہ ابتدا انتہا دونوں سے پاک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن اب موجود ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کا دل مانے تو روز پڑھ سکتے ہیں، اس کا فائدہ بھی ہوگا، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، سینہ نور سے بھرے گا، گھر میں برکت آئے گی، سفر میں راحت ملے گی۔ قرآن والے کبھی دنیا میں رسوا نہیں ہوئے۔ میں ایک مرتبہ 24 سال پہلے ہانگ کانگ میں گیا تھا، تو مجھے پتہ چلا وہاں صرف ایک مدرسہ تھا، ایک مدرسہ، اس میں محنت کر کر کے
50-40 بندہ قرآن پڑھنے والا تھا پورے ہانگ کانگ. 24 سال بعد میں گیا تو وہاں پہ 40,000 قرآن کا حافظ تھی. مسکین پور شریف آئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے مسجد فیض الغفور سے قرآن حفظ کیا ہے ابھی اسی سال. میں حیران ہو گیا, یہ تو عمر ہی نہیں ہے. اس عمر میں تو رات کیا کھایا تھا پتہ نہیں, کل کیا کھایا تھا پتہ نہیں, کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں, جانے کا پتہ نہیں, آنے کا پتہ نہیں, کھانے کا پتہ نہیں, سونے کا پتہ, جاگنے کا نام بھول جاتے ہیں بندے. تو قرآن نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بوڑھا ہے, قرآن نے یہ نہیں دیکھا یہ بچہ ہے تو وضو نہیں کر سکتا, اسے تو کلی کا پتہ نہیں ہے, اس نے صحیح استنجا بھی نہیں کیا ہوا, چھوٹا معصوم بچہ ہے. لیکن قرآن دیکھتا ہے کہ یہ مجھے چاہ رہا ہے, قرآن اس کے ساتھ بھی دوستی لگا لیتا ہے, بچے کے ساتھ, جوان کے ساتھ, مرد کے ساتھ, عورت کے ساتھ بھی قرآن کی دوستی ہے. عورتیں قرآن کی حافظہ بنی ہیں تو سب سے پہلی حافظہ کون بنی ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی حافظہ بنی ہے, قاریہ بنی ہے, محدثہ بنی ہے, فقیہ امت بنی ہے. کیا صفات رب نے ان کو عطا کی تھی. تو یہ قرآن جو ہے یہ لازوال کلام ہے. رب لازوال ہے, قرآن بھی کلام لازوال. امام احمد ابن حنبل کو روزانہ 70 کوڑے مارے جاتے تھے. کس لیے؟ انہیں کسی کا کوئی حق کھایا تھا, بادشاہ کی بادشاہی کو چیلنج کیا تھا, کچھ سیاست دان تھے, کسی کو خطرہ پڑ گیا تھا کرسی کا, کچھ بھی نہیں, رب کے قرآن کے لیے. کہ بادشاہ کہتا تھا کہ تم ان مولویوں کی تائید کرو جو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے, حادث ہے. انہوں نے کہا نہیں, قرآن مخلوق نہیں ہے, کلام ہے. لیس مخلوق, مخلوق نہیں ہے, رب کا کلام ہے, اور حادث بھی نہیں ہے. جیسے رب باقی رہے گا رب کا قرآن بھی باقی رہے گا. قرب قیامت میں اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے کہ جس دن لوگ رات کو سوئیں گے لیکن جب صبح اٹھیں گے کسی کے سینے سے قرآن نکل جائے گا, کسی کے زبان سے نکل جائے گا, دماغ سے. لوگ بھاگ کے مسجدوں میں الماریوں سے قرآن اٹھائیں گے اور آنکھ کھولیں گے, بیچ میں ورق ہوں گے, الفاظ نہیں ہوں گے. سارے الفاظ ایسے نکلتے رب کے پاس واپس چلے جائیں گے. وہ دن اللہ ہمیں نہ دکھائے. پھر لوگ بھاگیں گے, تجھے کوئی قرآن آتا ہے؟ کہ نہیں. تجھے کچھ آتا ہے؟ نہیں. چین کے اندر ایک گاؤں تھا, وہاں تبلیغی جماعت گئی. اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت والوں کا بھلا کرے, آمین. کیا رب نے ہمیں جماعت دی. اعتراض کرنا آسان ہے, کام کرنا پتہ چلتا ہے اس کو. بستر کبھی سر پہ رکھو تو پتہ چلے, کبھی اپنی جیب سے پیسے خرچ کرو تو پتہ چلے, اپنا قیمتی وقت اللہ کی راہ پہ لگاؤ تو پتہ چلے. فرانس کے اندر میں نے پوچھا کہ پیرس میں مسجد, انہوں نے کہا جی تبلیغی جماعت کی برکت سے 7,000 مسجد بنی ٹھہری ہے. چین میں ایک گاؤں میں ایک بندہ تھا, یہ تبلیغی جماعت کی کارگزاری ہے, وہ کارگزاریاں مرتب کرتے ہیں. تو اس گاؤں کے لوگ کسی زمانے میں مسلمان تھے, زمانہ تبدیل ہوتا گیا, نسلیں بدلتی گئیں, تو دین نکلتے نکلتے لوگ بے دین ہو گئے. ان کو پتہ ہی نہیں کوئی دین ہوتا ہے. ایک بندہ اس میں ایسا بچ گیا جو کہتا تھا میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑوں گا. ایک بندہ. اب اسے بھی پتہ نہیں تھا دین باپ دادا کا کیا تھا, البتہ یہ قرآن اس کے پاس محفوظ تھا, ایک نسخہ. ابھی میں پچھلے سال مدینہ طیبہ گیا تو حرم شریف میں ایک عربی مجھے ملا, اجنبی تھا, میرا واقع بھی. اس نے کہا جی میرے پاس صحابہ کا لکھا ہوا تابعین کے زمانے کا قرآن پاک پتھر پہ لکھا ہوا موجود ہے, میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو دے دوں. سبحان اللہ, دے دو. تو وہ سورت الحاقہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی نسبت سے اس نے مجھے بتائی, بغیر نقطے بغیر اعراب کے 10 پتھر کے صفوں کی طرح تختیاں ہیں, 10 اتنی ہے, 10 کلو سے زیادہ وزن ہے. کیا محنت ہوئی ہوئی ہے, 1400 سال گزر گئے ہیں
ایک نقطہ بھی اس کا نہیں مٹا. 14 کشش ہے اس کے اندر اس زمانے. تو اس نے اس قرآن پاک کو کپڑے میں ڈال کے کھونٹی پہ لٹکا رکھا تھا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا، روزانہ اٹھاتا سینے سے لگاتا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہ نہیں چھوڑوں گا، تم جانو تمہارا کام، میں اپنے باپ دادے کے لیے. انہوں نے اس کو پاگل ڈکلیئر کر دیا، یہ پاگل ہے، پاگل ہے. انہوں نے کہا پاگل ہے، بس اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ. اتنے میں تبلیغی جماعت پاکستان سے اس گاؤں میں جا پہنچی. سبحان اللہ. جب پہنچی سبحان اللہ تو کہہ دے ماشاء اللہ آتا ہے، شکر ہے آپ کو. میں نے سمجھا نہیں آتا اس لیے چپ کیے بیٹھے آپ. کہیں سبحان اللہ، یہ پھر کہیں سبحان اللہ. قرآن پڑھا جا رہا ہے نا. تو تبلیغی، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں نہ اپنے بڑوں کی، میں دوسروں کی تعریف کر رہا ہوں. جس کو رب نے شان دی ہو اس کی تعریف کرنی چاہیے، وہ بھی ثواب ہے. تو وہ جب وہاں پہنچے تو ان کو دعوت دینا شروع کر دی کلمے کی. تو وہ سمجھے، ان کی باتوں کو غور سے سنا. انہوں نے کہا وہ جو ہمارا پاگل ہے لگتا ہے اس کے کوئی اور بھی بیلی دنیا میں موجود ہیں، وہ آ گئے ہیں ہمارے پاس، یہ بھی تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے والا کرتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہ کہو، ہمارے پاس تمہارے مطلب کا بندہ موجود ہے. وہ پکڑ کے اس کے پاس لے گئے کہ جو بات کرنی ہے اس سے کرو، خود جان چھڑا گئے. اب وہ بھی بات نہ سنے، وہ کہ میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا اللہ کا بندہ، ہم تیرے سے وہ دین نہیں چھڑواتے، آپ یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے باپ دادا کا دین تھا کیا؟ اس نے کہا تو مجھے پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر وہ کوئی چیز تو ہوگی. وہ وہی قرآن پاک جو لٹکا ٹھہرا تھا دیوار پہ اتارا اور لے آیا اور کہنے لگا یہ میرے باپ دادا کا تھا. جب انہوں نے کھولا تو رب کا قرآن تھا. قرآن کی برکت دیکھیں، پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا اس گاؤں میں، سمجھنے والا بھی کوئی نہیں تھا. جس کے پاس تھا اس کو بھی پتہ نہیں تھا اس کے اندر کیا ہے. اس کی عقیدت اور اس کے شوق اور محبت اور عشق، قرآن نے اس کی دوستی کو قبول کیا اور اس کی دوستی کا حق یہ نبھایا کہ پاکستان سے لوگ وہاں پہنچے اور اس کو جا کے قرآن کی تعلیم دی اور اسے کلمہ پڑھایا، نماز سکھائی. اس کی برکت سے دوبارہ وہ پورا گاؤں کا گاؤں مسلمان ہو گیا. قرآن کی شان دیکھ. مولانا عبدالرؤف سکروی صاحب کراچی میں رہتے ہیں، عالم ہیں، بزرگ ہیں. میں نے ان کا واقعہ پڑھا تھا سکھر کا. یہ سکھر کے ہیں، میری ملاقات بھی ایک ہوئی ہے مدینہ طیبہ. بہت اللہ والے ہیں، بہت ضعیف العمر تھے. انہوں نے لکھا کہ سکھر میں ایک مدرسے میں بچیاں مسلمانوں کی پڑھنے جاتی تھی قرآن. تو ایک ہندو کی بچی ان بچیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، محلے والی. تو وہ بچیاں جب مسجد جاتی تو وہ ہندو کی بچی بھی ساتھ ہی چلی جاتی، بچی تھی. تو استاد جی نے میں بسم اللہ کر کے اس کو بھی قرآن پڑھانا شروع کر دیا. کمال یہ ہوا کہ ان مسلمانوں کی بچیوں سے وہ ہندو کی بچی سب سے پہلے قرآن حفظ کر گئی، 1 سال سے بھی پہلے مسلمان بھی ہو گئی. اب اسے نماز کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا، کلمہ بھی، ہر چیز. لیکن اس بچی نے ماں باپ سے چھپائے رکھا اسلام. تو جب وہ گھر جاتی دیکھتی کہ ماں باپ سب سو گئے ہیں تو پھر آرام سے وضو کرتی اور مصلی پہ ٹھہر کے اپنی نمازوں کی دہرائی کرتی. ایک رات ماں کی آنکھ کھل گئی تو اس نے دیکھا کہ یہ بچی وہ عمل کر رہی ہے جو مسلمان کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اس نے خاوند کو چپکے سے اٹھایا کہ بیٹی کو دیکھو. تو جب بیٹی کو دیکھا تو نماز پڑھ رہی تھی. پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہی تھی تو؟ مسلمانوں والا. انہیں میں تو مسلمان ہوں. کب مسلمان ہوئی ہو؟ اس نے کہا میں نے تو پورا قرآن یاد کر رکھا ہے. قرآن کی شان ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا یہ ہندو ہے بچی، یہ ہندو کی بیٹی ہے، خاندان ہندو ہے، اس کے اوپر بعد میں کیا ہوگا. نہیں، بس قرآن کی طالب بنی تو قرآن اس کو بھی اپنا بنا لیا قرآن نے. پھر انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، تشدد شروع کر دیا.
کہ کلمہ چھوڑو مسلمان اسلام، بڑے لوگ تھے طاقتور، قاری صاحب کو پتہ چلا سختیاں ہو رہی ہیں، یہ منتیں کرتا رہا، غریب بندہ تھا، انہیں نہیں سنی، حتیٰ کہ بچی کو بند کر دیا، کنڈا لگا دیا، روٹی بند کر دی، پانی بند، وہ نہیں، قرآن اس کے سینے میں تھا، کیسے مقدس اسلام سے منحرف. نتیجہ یہ نکلا کہ اس بچی کو ان ظالموں نے قتل کر دیا. قاری صاحب گیا رویا، قرآن پڑھانے والے استاد کا تمہیں کیا پتہ جذبہ، تم تو صحیح معنی میں اپنے بچوں کو کوئی الفاظ سکھا ہی نہیں سکے، اس استاد کا کیا احسان تم اتار سکتے ہو ان بچوں کے سینے میں ایسا تجوید کے ساتھ 30 پارے قرآن اتار دیتے ہیں، اس قرات عشرہ کے ساتھ. بہرحال قاری صاحب گیا کہ اب تو تم نے مار دیا، وہ مر گئی، ہے تو کلمہ کو مسلمان نا، مجھے دے دو میں اس کو دفن کروں. انہوں نے کہا نہیں دور ہو جاؤ، ہم اس کو جلائیں گے. اور لکڑیاں جمع کی جو ان کے رسم ہوتی ہے. وہ قاری صاحب بیچارہ ایک کونے میں ٹھہر کے منظر دیکھتے روتا رہا، میرے مالک میں نے اس تیری بچی کو، تیری بندی کو قرآن پڑھایا، تیرا قرآن، جان تو چلی گئی، اب ظالم اس کو جلانے لگے، اس کے سینے میں قرآن ہے. قرآن کا اعجاز دیکھیں، جب لکڑیاں جل گئیں، گھی جل گیا، تیل جل گیا، تو جب ہٹے تو دیکھا نہ اس کے کفن کو آگ لگی نہ بچی کے بدن کو آگ لگی. قرآن کی برکت دیکھی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو جب یہ منظر دیکھا تو سارے قاری صاحب کی طرف بڑھے اور جا کے کہا اٹھاؤ قاری صاحب، لے جاؤ اس کو جنازہ پڑھو اور قبرستان میں دفن کرو، اور ہم جا کے گھر غسل کرتے ہیں، تم واپس سیدھے ہمارے گاؤں آؤ اور ہمیں بھی کلمہ پڑھو، ہم بھی مسلمان ہیں. قرآن کی دوستی کے فائدے دیکھیں، معصوم بچی کی دوستی قرآن کی ایک پورے خاندان کو، گاؤں کے گاؤں کو کلمہ پڑھوا دے. یہ قرآن رب کا لازوال کیوں ہے؟ لازوال اس لیے ہے کہ قیامت کے دن یاد رکھنا تورات کی تلاوت جنت میں نہیں ہوگی، انجیل کی نہیں ہوگی، اذکار کی کتاب ہے، زبور کی نہیں ہوگی، اذکار کی کتاب، مبشرات انجیل میں ان کی نہیں ہوگی، صحف کی نہیں ہوگی. اور آپ فرمائیں گے جلسہ لگاؤ، سٹیج بناؤ، کرسی لگاؤ، میرا باؤں کاروائی کا آغاز کرو. کہاں سے کریں؟ میرے کلام سے. کون پڑھے؟ فرمایا داؤد، لحن داؤدی میں پڑھے، میرا پیغمبر. جنت میں پھر قرآن آ جائے گا اپنے دوستوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، قلوب کو منور کرنے کے لیے ہمیں آ جائے گا. قرآن ہے. داؤد علیہ السلام قرآن پڑھیں گے. اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ جب وہ منہ سے لفظ نکالتے تھے 70 سروں میں تبدیل ہو، 70 لہجوں میں تبدیل ہو جاتا تھا. ایسے ایسے گھومتی تھی آواز ان کی، ایسے ایسے داؤد علیہ السلام کی آواز. تو 70 لہجوں میں تبدیل ہوتی تھی آواز داؤد علیہ. تو جب وہاں پڑھیں گے وہ جنت کے جتنی وہ درختوں کے پتے ہیں وہ ایک دوسرے، اس میں مزامیر بھی ساتھ مل جائیں گے، کیونکہ دنیا میں تو حرام ہے، جنت میں ہمیں اللہ ان مزامیر وہ جو دنیا میں کبھی نہ آئے، نہ دنیا میں کبھی دیکھے گئے، نہ دنیا میں کوئی اس سے لطف اندوز ہو، وہ جنت میں قرآن کے ساتھ وہ جب وہ بھی ساتھ شروع ہو جائیں گے تو انسان بڑا لطف اندوز ہوگا. نتیجہ یہ نکلے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آقا علیہ السلام کو، میرے آقا کو بلائیں گے کہ آپ بھی اپنی آواز سے اپنی امت کو بھی اور پہلی امتوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں. تو نبی علیہ السلام جنت کے اندر ہمیں، مجھے اور آپ کو بھی انشاءاللہ کہہ دو، میں تو یقین رکھے بیٹھا ہوں، میرا رب کا قرآن میرے سامنے رکھا ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے اتنی یقین ہے نا جسے کل دن ہونے پہ یقین ہے کہ ادھر روح نکلے گی ہم جنت. انا عند ظن عبدی بھی میں نے یہ پڑھ لیا ہے کہ رب فرماتے ہیں جیسا گمان کرو میں ویسے کر دوں گا. میرا یہی گمان ہے، میں اسی پہ ڈٹا ٹھہرا ہوں، آپ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محبوب کو بلاؤ قرآن پڑھیں. نبی علیہ السلام سورۃ رحمان کی تلاوت کریں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پوری اللہ کی تعریف.
پھر رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ میرا کلام ہے. حالانکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ اب اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خود تلاوت کرتے ہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ چلو مجھے تو ضرورت ہے کہ جو ایک لفظ پڑھے الالف حرف واللام حرف والمیم حرف ولکل حرف 10 حسنات. مجھے تو ضرورت تھی کہ ایک ایک لفظ کے بدلے میں مجھے رب 10 نیکیاں تو دے. رب کو کیا؟ رب تو نیکیاں بانٹنے والے ہیں، کلام بھی رب کا ہے. اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے، پورا قرآن. وہ اتنی بڑی پیشانی تو ہوگی جن کے 600 پر ہیں، ایک پر زمین پہ لگائیں تو دوسرا آسمانوں سے بھی اوپر نکل جائے، ایک ایک پر. تو اس کی پیشانی کتنی بڑی؟ وہ پیشانی ہے کہاں؟ رب کے عرش کے اوپر ہے. بدن نیچے ہے عرش سے، پیشانی اوپر. اللہ تعالیٰ روزانہ صبح شام اس قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں. فرمایا بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم بھی قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. وہی صورت جو 1000 سال پہلے پڑھی گئی تھی دنیا بننے سے، وہی صورت جنت کے اندر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ پھر بھی وہی پڑھیں گے. اس کا مقصد ہے قرآن قدیم بھی ہے، قرآن لا زوال بھی ہے. اس قرآن کے ساتھ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اس میں شک نہ کرنا، یقین کرو، ایک نقطے میں شک نہ کرنا. کسی زمانے میں کسی شاعر کو، طاقتور کو، حکمران کو، کسی ظالم کو یہ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس قرآن کے اندر کوئی نقطے بڑھا دے، زبر بڑھا دے، زیر بڑھا دے، آیت بنا کے، الفاظ بنا کے. نہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں قیامت تک تم سب بے فکر ہو جاؤ، عالم، قاری، حافظ، جاؤ آرام سے بیٹھو، میرا کلام ہے، میں خود اس کی حفاظت کروں گا. ہو رہی ہے نا حفاظت؟ کتنی لوگ حفاظ بیٹھے ہیں قرآن کے حافظ. برطانیہ میں مجھے پتہ چلا کہ ایک یہودی عورت اپنا بچہ لے کے مدرسے میں چلی گئی. میں ایک مدرسے میں ابھی گیا ہوں، جامعۃ الکوثر. 700 بچی قرآن کی حافظہ بنی بیٹھی، 700 عالمہ بھی حافظہ بھی، اور گوروں کی بچیاں، انگریزوں کی. کمال ہے قرآن کی برکت دیکھیں. پھر وہ جو قرآن پڑھتے ہیں مزہ آ جاتا ہے. دیکھیں امام عبد الرحمن السدیس کیسے قرآن پڑھتے ہیں، شیخ حذیفی کیسے قرآن پڑھتے ہیں، مدینے کے امام شیخ بدیر کیسے، صالح البدیر کیسے قرآن پڑھتے ہیں. ایک سے ایک امام. یہ قرآن کی تاثیر ہے. بچہ پڑھے اس کی تاثیر، بوڑھا پڑھے اس کی تاثیر، خاتون پڑھے اس کی. ام کلثوم بڑی گویہ تھی، اس کو گانوں سے اتنی عزت نہیں ملی، جب اس نے رب کا قرآن پڑھا اللہ نے اس کو عزت دے دی. عبد الباسط قاری مرحوم، سلام ہے مصر میں اس ماں کو جس نے عبد الباسط جیسا بچہ پیدا کیا. رب محمد کی قسم ہے میں بھی قرآن سے نسبت رکھتا ہوں، حافظ تو نہیں ہوں، قاری بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے قاری عبد الباسط جیسا قاری دنیا میں نہیں دیکھا. میں نے اس کا انٹرویو سنا ہے، نیٹ پہ آیا ہوا تھا، قدیم انٹرویو، آج سے 40-50 سال پہلے اس نے دیا. اس نے کہا کہ میں ایک دعا مانگی تھی قرآن پڑھتے ہوئے کہ مولا مجھے قرآن پڑھنے میں ایسی تاثیر دے کہ جس کو میں سناؤں وہ دیوانہ ہو جائے. کہتے میں ایک مسجد کا امام بن گیا اور چند بچے مسجد میں پڑھا کے گھر چلا جاتا تھا. 50 سال تک میں قرآن پڑھا رہا تھا مسجد میں بیٹھ کے، کسی کو پتہ نہیں تھا عبد الباسط کون، لیکن میں نے دعا مانگی تھی. 50 سال بعد ریڈیو کا ایک قرآن کی تلاوت کا مقابلہ ہوا تو مجھے اس میں شامل کیا گیا، اور پہلی تلاوت جیسے ہی میری اس کی ریڈیو کا زمانہ تھا، ریڈیو پہ نظر ہوئی، ریلیز ہوئی، نشر ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تلاوت روئے زمین کے اندر چلی گئی، مشرق سے مغرب تک چلی گئی، جو میں چاہتا تھا.
اب دنیا میرے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ قاری عبدالباسط کو بلاؤ، قاری عبدالباسط۔ اب روئے زمین پہ روس میں تلاوت، امریکہ میں تلاوت، پاکستان، کونے دنیا کے کونے۔ آج بھی مصر کے قاری پاکستان میں بھی پھرتے ہیں، جگہ جگہ پھرتے ہیں مصر کے قاری۔ در حقیقت ہم مصر کا لفظ جب بھی آتا ہے تو پیچھے قاری عبدالباسط کا نام آ جاتا ہے، ہم اس لیے سب کو ان نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال قرآن کو پڑھنا ہے تو تجوید کے ساتھ، من لم یتجود فهو عاصم، جو اس کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، اس کو چاہیے اچھا قاری رکھ کے قرآن کے الفاظ کو ٹھیک کرے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس کے کسی نقطے میں شک نہ کرنا، یہ مکمل کتاب ہے، یہ روشن کتاب ہے، یہ واضح کتاب ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت عطا فیہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقی لوگ جو ہیں ان کے لیے، یعنی خوف خدا والے، صاحب تقوی والے، عشق مولا والے، ان کے لیے یہ قرآن جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب ہدایت کہتے ہیں رہنمائی، کہ رہنمائی ہو جانا، ہدایت مل گئی ہے۔ قرآن ایک رہنما ہے، ہر سمت کا تعین کر کے دیا ہے قرآن نے، زندگی کا پورا آپ کو قرآن نے شیڈول دیا ہے کہ آپ ایسے زندگی گزاریں۔ فجر میں اٹھیں، دوپہر میں نماز، 5 نمازوں کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، یہ تو دینی ہے۔ پھر جو دنیاوی تقاضے ہیں ہمارے، وہ بھی قرآن نے ہمیں سمجھائے ہیں۔ اب جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز قرآن میں نہیں ملی، تو میں کہتا ہوں تمہاری سمجھ میں کمی ہے، قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، رب نے قرآن مکمل بھیجا ہے۔ کوئی چیز بناتے ہیں نا، کوئی مشینری، جہاز بنایا، ایک کیٹلاگ کاپی ساتھ دیتے ہیں، جہاز ایسے چلے گا۔ ان ہدایات کے خلاف اگر تم نے کچھ کیا تو یہ جہاز اڑے گا نہیں، یہ گھڑی چلے گی نہیں، الیکٹرانک، یہ موبائل اس طریقے سے چل۔ ایک کیٹلاگ ہوتی ہے، کتاب پہلے ہوتی تھی، اب پتہ نہیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، پہلے ہر چیز کے ساتھ ایک کتاب ہوتی۔ گاڑیوں میں بھی ہوتی ہے کہ گاڑی کے اندر یہ چیز ہے، خبردار اس کے آگے پیچھے کوئی چیز کی ایک تار بھی ادھر سے ادھر کر دی تو تمہاری گاڑی جل جائے گی، لاکھوں کا نقصان ہو جائے۔ تو قرآن مجید زندگی گزارنے کی کیٹلاگ بھی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے کہ تم دنیا میں زندگی کیسے گزارو اور آخرت میں اس کا فائدہ تمہیں کیسا ملے گا۔ تو ہم نے قرآن والی زندگی گزارنی ہے، قرآن گزاریں گے نا انشاءاللہ تعالی، قرآنی زندگی گزارنی ہے۔ در حقیقت قرآنی زندگی روحانی زندگی ہے، قرآن روح کی غذا ہے، یہ روحانی زندگی ہے۔ اب اس قرآن کے تفسیر، قرآن رب کا کلام ہے، صاف ظاہر ہے، اس کو سمجھنا آسان نہیں تھا، ہمارے لیے تو بالکل نہیں تھا، ماجہ میں گنگے ہیں، عرب کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ جس دھرتی پہ قرآن اترا، کعبہ بیت اللہ میں، مکہ میں، وہاں عرب کی فصاحت و بلاغت کے ڈنکے بج رہے تھے۔ کعبے کے اندر انہوں نے اپنے کلام دعوے کے چیلنج کے طور پہ لٹکا رکھے تھے کہ ہم جیسا تو کوئی شاعر پیدا ہی نہیں ہوا۔ بچہ بھی بولتا تو شعر پڑھتا تھا، عورت بچے سے بات کرتی تھی، بیٹے سے تو شعر پڑھتی، اتنی ادب قرآن کا، عربی کا ان کے پاس۔ اس زمانے میں قرآن آ گیا، سمجھ نہیں آ رہا ان کو، پھر اللہ نے اپنے محبوب کو، کیونکہ قرآن پتھروں پہ نہیں اتارا گیا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قلب محمد پہ اتارا، نبی علیہ السلام کے دل پہ اتارا گیا، تجلیات سے بھرا ہوا تھا، انوارات سے، ثمرات سے، برکات سے، اثرات سے، ہر چیز اس قرآن، جامعیت تھی قرآن کے اندر۔ نبی علیہ السلام کے قلب کے اوپر یہ قرآن اتارا گیا، پورا قرآن۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ قرآن پڑھایا، نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے تھوڑا تھوڑا کر، کچھ حصہ مکی ہے، کچھ حصہ مدنی ہے قرآن پاک کے اندر۔ جو صورتیں مکہ میں اتری ہیں مکی ہیں، جو مدینے میں اتری مدنی ہیں۔ سورۃ کہف اس کے اندر جس کا ابھی آغاز فرمائیں گے، یہ سورہ کہف ہے 15ویں سپارے میں، یہ ایک نصف قرآن، آدھا ادھر ہو جاتا ہے آدھا ادھر قرآن۔ جیسے کہتے ہیں کہ بیت اللہ دنیا کا سینٹر ہے، آدھی دنیا بیت اللہ سے ادھر ہے، آدھی دنیا ادھر ہے، بیت اللہ کعبے کے سینٹر ہے۔ تو یہ سورۃ کہف جو ہے
قرآن پاک کا سینٹر ہے۔ اب کہف کا لفظ کیوں ہے قرآن میں؟ کہف کہتے ہیں غار کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ غار کو۔ اور اصحاب الکہف یعنی غار والوں کا تذکرہ اس میں ہوا ہے، غار والوں کا تذکرہ۔ اللہ کی شان دیکھیں، ہم نے وہ غار بھی دیکھ لی ہے، اصحاب کہف والی، جہاں وہ حضرات سوئے پڑے ہیں ابھی، جہاں 300 سال سوئے وہ اردن میں ہے، جہاں اب آرام فرمائیں وہ شام دمشق میں ہے۔ اور وہ اصحاب کہف، ہم وہاں گئے، ہم نے وہ مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی، غار کے اندر اتنی بڑی غار ہے، آگے انہوں نے بند کر رکھا ہے اس کو پیچھے۔ تو میں نے اللہ سے یہ بات کی، میں نے کہا میرے مولا آج ہم تیرے ان نیک بندوں کے پاس آئے بیٹھے ہیں جن کے پاؤں میں ایک نجس پلید کتا بیٹھا، تو نے ان کو جنتی بنا دیا۔ ہم تو مسلمان ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، ہم آس لے کے آئے ہیں، امید لے کے آئے ہیں، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کسی طرح ہمارے اوپر بھی نظر کرم فرما۔ اس کی نسبت سے یہ سورت کہف، ان نیک بندوں کا تذکرہ رب نے اس میں کیا، 5 تھے، 6 تھے یا 7 تھے، قرآن خود کہتا ہے۔ البتہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وَالسَّادِسُهُمْ قلب، وہ چھٹا ان کے ساتھ کتا تھا، یملیخا، مقسلیمانہ، کشفوتتا، یہ مختلف نام تھے ان کے جو اصحاب کہف تھے، اس زمانے کے نام تھے، تبیونس، یوانس، یہ 5 نام تھے ان کے، یہ 6 تھے۔ بوس، ایک کا نام بوس بھی تھا۔ تو یہ نیک بندوں کا تذکرہ اللہ نے اس صورت کے اندر کیا ہے، اور ان کے کتے کا بھی ساتھ تذکرہ کر دیا، اس لیے کہ وہ کتا نیک بندوں کی صحبت میں وہ نبی نہیں تھے، وہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، یاد رکھنا، صرف نیک بندے تھے۔ ان کو رب کی عبادت سے روکا گیا، بادشاہی طاقت سے، حکومتی طاقت سے، ظالمانہ انداز سے ان کو روکا گیا کہ یہ عبادت کا طریقہ ختم کرو۔ تو انہوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ مولا اس سے بہتر ہے آپ ہمیں دنیا سے اٹھا لے تاکہ ہم تیری عبادت کرتے کرتے مر جائیں اور ہم عبادت چھوڑیں نہ۔ تو یہ دعا مانگی تو اللہ نے ان کو غار میں دعا مانگتے ہی سلا دیا کہ تم سو جاؤ۔ ایک موقت موت، جیسے ہم نیند کرتے ہیں موقت موت ہے، اس لیے کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، ہم تو مر گئے تھے، ایک موقت موت ہے، نیند صغرا کہتے ہیں اس کو، چھوٹی موت، موت صغرا کہتے ہیں، چھوٹی موت۔ تو اللہ نے ان کو موقت طریقے تک سلا دیا، جیسے عزیر علیہ السلام کو 100 سال سلا دیا، 100 سال اللہ کے پیغمبر سوئے رہے، 100 سال بعد اٹھے تو پانی کا پیالہ بھی تر و تازہ، روٹی بھی تر و تازہ، البتہ جب حمار کی طرف نظر پڑی گدھے کے تو اس کی تو ہڈیاں بوٹی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ نے پوچھا سناؤ عزیر کتنی عرصہ آرام کیا؟ اللہ لگتا ہے کل سویا تھا، ابھی اٹھ کے کھانا تازہ ہے میرا، اور میں گدھے کو تو دیکھو یہ تو مٹا پڑا ہے، اور میں تو 100 سال سے زیادہ سو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی نسبت سے ان کو بھی 300 سال سلایا۔ قدرتیں ہیں میرے اللہ کی، کرشمے ہیں، 300 سال یہ بیچارے سوئے پڑے رہے۔ 300 سال بعد انگڑائی لی، ایک ایک اٹھتا گیا تو بھوک لگنے لگ گئی، لیکن فطری تقاضا ہے، دنیا میں ہے نا، جنت میں ہوتا تو بھوک چوکتا ہے نہیں، وہاں تو اشتہا ہوگا، بس جنت میں بھوک نہیں ہوگی، اشتہا ہوگا، رغبت ہوگی، البتہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، بس ایسے منہ کے اندر ڈالیں گے، ختم، پت نظر ہی نہیں آئے گا گئی کہاں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب
ولم یجعل لہ عوجا۔ فرمایا شکر ہے اس ذات کا جس نے اپنے بندے کے اوپر ایک کتاب کو نازل کیا، کتاب بھی وہ جس کے اندر نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی غلطی ہے، نہ ٹیڑھ پن ہے، محفوظ کلام جو اپنے بندے کے اوپر نازل۔ یہاں سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی توفیق دیں، اور قرآن کے ایک ایک لفظ کا نور ہم سب کے سینوں میں اللہ تعالیٰ منتقل فرمائیں، اور قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی قرآن سے وابستہ رکھیں اور جوڑے رکھیں۔ اہل قرآن ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے۔ ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ یا اللہ، اس ادارہ کو ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب عباسی حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ ان کی سرپرستی میں بے شمار کورس یہاں بھی حضرت خود فرما رہے تھے، ہمیں تو نام بھی بھول گئے۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو خوب کامیابی نصیب فرما۔ جو بھی اس کورس کے اندر شرکت کریں، دورہ تفسیر کے اندر بھی، سورۃ کہف کی تفسیر میں، یا اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرما۔ سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ادارے کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس کے فیضان کو قیامت تک جاری و ساری فرما۔ میرے مالک ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے کسی کا محتاج نہ فرما۔ تمام مدارس کی یا اللہ حفاظت فرما، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی بھی حفاظت فرما۔ میرے مالک علماء حق کا سایہ دیرگاہ سلامت فرما، ان سب کی خدمات کو قبول و مقبول فرما۔ حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدوں کے درجات بلند فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، یا پورے خاندان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک مسکین پور شریف کی خانقاہ کی حفاظت فرما، وہاں سالانہ اجتماع 28 29 مارچ کو ہے، سب حضرات کو اس میں شرکت کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کا نور ہمارے سینے میں منتقل فرما، قرآن کو ہماری بخشش و شفاعت کا ذریعہ بھی بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ ذریات و اہل بیت اجمعین برحمتہ۔